کاشف صاحب لاسٹ شو میں جب ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے، جب ہم نے اس کو موضوع گفتگو بنایا سر، اس روز آپ نے فرمایا تھا کہ سب کو ایک ہی اینک سے دیکھنا ہوگا، سہولت کاروں کو بھی اسی اینک سے دیکھنا ہوگا، جو دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں ان کو بھی اس میں دیکھنا ہوگا، اور جو لوگ ان کو باہر سے سپورٹ کر رہے ہیں کچھ دوسرے ممالک سے ان کو بھی اسی اینک سے، جو ان کے خلاف کارروائی ہو وہی یہاں کے سہولت کاروں کے خلاف بھی ہو۔ شہزاد صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں، اگر الگ الگ تعین کر لیا جائے تو پھر شاید مذاکرات جو ہیں کچھ لوگوں سے ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسما صاحبہ، جو شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں کہ آپ طے کر لیں کون گرین ایریا میں ہے، کون ریڈ میں ہے، کون گرے میں ہے، کس کو آپ نے مذاکرات سے انگیج کرنا ہے، کس کے خلاف آپ نے ہارڈ ہٹنگ کرنی ہے۔ جو بات میں نے کی، میں یہ کہتا ہوں کہ جو سہولت کار ہیں وہ بھی اتنے ہی جرم آ رہے ہیں جو مجرم ہیں جو دوسرے ہیں، تو اس لیے آپ نے اگر کسی کے ساتھ آپریشن ہٹ کرنا ہے تو پھر آپ اس کے سہولت کاروں کو بھی ویسے کریں، اس کے پشت پناہی کرنے والوں کو بھی ویسے کریں، اور تمام سیاسی جماعتوں میں، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹیز میں ایکول ٹریٹ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ ڈیڈ لاک ٹوٹنے والا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ پھر آپ کمیٹی کا اجلاس بلا لیں، بلاول صاحب بھی انڈوز کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے اس کمیٹی میں نہ جا کے، اب وہ اس بلنڈر کو، اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے فیس سیونگ مانگ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ جب پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اٹ مینز آپ اسی سپیکر سے، اسی فارم 47 کی حکومت سے، اسی پارلیمان سے آپ فیس سیونگ مانگ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر آپ وہ نشست کر لیجئے اور ہم اچھے بچوں کی طرح اس میں آگے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اب اس میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے چیئرمین اچھا صاحب نے جب پہلے کہا کہ آپ نے نہیں جانا، اب ان کا آرگومنٹ کدھر لے کے جائیں گے؟ اچھا اب کوئی حرج نہیں ہے، نشست کرنی چاہیے، کر لینی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل ایشو یہ نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے جی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مکالمے کے حامی ہیں، نواز شریف صاحب کو اب نیند سے جاگ آئی ہے کہ جب جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہو گیا۔ میں یہی عرض کر رہی ہوں نا، اور جاگ تب بھی ان کو آئی، نیند ان کی تب بھی کھلی جب یہ اتنا بڑا اجلاس ہو گیا، اس کا اعلامیہ بھی جاری ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی، اب کیوں؟ خود وہ آئے نہیں، خود نہیں آئے وہ، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا ٹیمپریچر لگایا، اب انہوں نے کہا یار مکالمہ ہونا چاہیے۔ بھائی ہم پچھلے کئی سالوں سے پیٹ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ یہاں پہ امپورٹنٹ بات کی تھی، زوم کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیجئے، ملک کی انا کو ایک طرف رکھ دیجئے، اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیجئے، ملک کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیے۔ میں شہزاد صاحب سے یہ بار بار ریکویسٹ کر رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے، بھائی نہیں ہو رہا نا، تو اب کرے گا کون؟ امید کس سے رکھیں ہم؟ وہ تو نہیں کر رہے جس کا شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے، نہیں کر رہے بھائی وہ۔ دیکھیں کچھ دن پہلے جب یہ ٹریفک کے معاملے کے اوپر ہیوی ٹریفک کراچی شہر میں داخلے پہ پابندی کے حوالے سے ایک احتجاج ہوا تھا، اور اس کے جواب میں 2 مقدمات میں آفاق احمد جو مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین ان کو گرفتار کر لیا، اور پھر جواب میں شرجیل میمن صاحب نے سب کو بٹھا کہا جی ٹریفک کے معاملے کے اوپر، لسانی معاملے کے اوپر جو ہے وہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ یعنی کہ اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو پھر مقدمے میں دھر لیا جائے گا۔ فاروقی صاحب اس لیے بچ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں یہ بات کریں اور وہاں کوئی اور کٹا کھل جائے۔ دوسری بات دیکھیں، اصل ایشو کی طرف کوئی ایڈریس نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنی ذاتی منی میکنگ کی طرف ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آبادی بڑھ گئی، آبادی اتنی اوور سائز ہو گئی کہ آپ کے وسائل کم پڑ گئے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس آبادی کے معاملات کو مینج کرنے کے لیے آپ کی ڈیموکریسی کے سسٹم میں بلدیات بنیادی چیز ہے، بنیاد ہے۔ بلدیات ہے، صوبائی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے۔ بلدیاتی کیوں جمہوری حکومتوں میں بلدیاتی ادارے مضبوط نہیں ہوا کرتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پروونشل اسمبلی کے ممبران ہوں یا قومی اسمبلی کے، کہ اگر کوئی یو سی چیئرمین، کوئی کونسلر مضبوط ہوگا تو ہمارے ڈیرے خالی ہو جائے گا، ہمارے ڈیرے میں کوئی نہیں آئے گا، اور کل ان کونسلرز کے ہاتھوں ہمیں بلیک میل ہونا پڑے گا۔ لہٰذا سیاستدان اتنے سیانے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بلدیات کو مضبوط نہیں ہونے دینا۔ آپ بلدیات کو مضبوط کر دیں، معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ انتظامی یونٹ بھلے بنا دیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ان انتظامی یونٹ کو آپ نے پاور دینی ہے۔ اچھا پھر یہ فلسفی بھی ختم ہو گئی کہ کنٹینیوٹی آف حکومت ہو تو معاملہ سیدھے ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ سپورٹس مین ہے اور جناب اس نے پورے پاکستان کو وقت ڈالا ہوا ہے جیل میں بیٹھ کے، یہ کہتے ہیں ہم نے بھی اپنے چیئرمین کو سپورٹس مین کے طور پہ شو کرنا ہے، اس کا امیج لے کے جانا ہے۔ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کام کریں گے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ لوگوں کے اندر کوئی بریکٹ کریں گے، جو اعظم صاحب نے کہا کہ آپ کو ٹائمنگ سیٹ کر دیں کہ بھائی ہیوی ٹریفک اتنے سے اتنے بجے جائے گی، واٹر ٹینکر کا کوئی اور سسٹم شروع کر دیں۔ واٹر ٹینکر
کیوں حذف تنقید بنانے سے کئی بہتر یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ تھا کہ شہر میں آبادی بڑھی تھی، آپ نے پانی کی سپلائی کے لیے کام کیا کیا؟ کاشف صاحب آپ کو سچویشن کس طرف جاتی دکھائی دیتی ہے؟ آپ مجھے بس یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو عید کے بعد اپوزیشن والے اکٹھے بیٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومتی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتی ہوئی دکھائی دے گی ہمیں عید کے بعد؟ دیکھیں اسما صاحبہ، عید کے بعد ہو یا بڑی عید کے بعد ہو یا اس کے بعد عید کے بعد ہو، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ایک ہی صورت میں کامیاب ہوگا کہ پیپلز پارٹی ان کی سہولت کاری کرے، اس کے علاوہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا۔ تو یہ بیان تھوڑا سہولت کاری کی طرف جا رہا ہے، مل کے بیٹھنا چاہیے بلاول صاحب کا۔ دوسری بات، اپوزیشن کے گرینڈ الائنس سے حکومت کو خطرہ نہیں ہے، حکومت کو خطرہ اپنے آپ سے ہے اور آپسی کھینچا تانی سے ہے۔ دیکھیں اب بلاول صاحب جو ہے وہ کبھی کھینچا تانی تو زیادہ ہمیں پی ٹی آئی میں دکھائی دے رہی ہے۔ نہیں، حکومت میں بھی کھینچا تانی ہے۔ اچھا، ہاں، کبھی ایم کیو ایم ناراض ہو جاتی ہے تو کبھی پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے تو کبھی کوئی اور ناراض ہو جاتا ہے، وزارتوں کے اوپر تو یہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں تحریک انصاف کو پنجاب میں زندہ رکھنا ان کا مین موٹیو ہے، کیونکہ بغض نون لیگ میں تحریک انصاف پنجاب میں رگڑا دے سکتی ہے۔ یعنی کہ زرداری صاحب کی یہ 17واں سال ہے سندھ میں، ان کی سیاست کا ایک ہی محور اور مرکز ہے، اپنی اپوزیشن کھڑی ہونے نہیں دینی اور پنجاب سے اپوزیشن ختم ہونے نہیں دینی۔ اس بات کے اوپر 15 سال سے انہوں نے جناب نون لیگ کا رگڑا نکالا ہوا ہے، کیونکہ جب بھی دیکھیں گے وہ سہولت کاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو ملیں گے۔ بلاول صاحب اس چکر میں ہے کہ اگر میرے اوپر قرعہ نکل آتا ہے وزارت عظمیٰ کا کسی معاملے کا، تو پھر جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے پی ٹی آئی، میں اس کے ساتھ جاؤں گا، میں نون لیگ کو کیری کیوں کروں جس کے اوپر لوگوں کو بڑے زیادہ تحفظات ہیں۔ اب مسئلہ صرف ایک جگہ پھنسا ہوا، میں تواتر سے یہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، میں آج بھی اس بات پہ کنونس ہوں کہ پارلیمان سے راستہ نکلنا ہے، اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہونی، اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کی شرط ہے زرداری صاحب کی بلاول کی، اس کے اوپر پی ٹی آئی جب مان جائے گی اس وقت آپ دیکھیں گے حالات چینج ہو جائیں گے، سہولت کاری کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود جس وقت یہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو جو نون لیگ کے لوگ تھے، کچھ ہماری برادری میں بھی صحافی تھے، انہوں نے بڑی بانگے دور خبریں دی کہ میاں صاحب کی طبیعت بڑی خراب ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ آپ آرام کریں، آرام ہو رہا ہے، پھر یک مکالمے کی بات کیوں شروع ہو گئی؟